بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. اور جب تم اپنی بیویوں کو طلاق دو اور وہ اپنی عدت کی مدت کو پوری کر لے تو تم انہیں نہ روکو نکاح کرنے سے اپنے پہلے والے شوہر سے. اذا تراضوا بینہم بالمعروف، جب وہ دونوں راضی ہو جائیں آپس میں معروف طریقے سے. ذالک یوعظ بہ من کان منکم، یہ اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ تم میں ایمان اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھنے والے کو نصیحت کر رہے ہیں. یہ تمہارے لیے تزکیے اور طہارت اور پاکی کا ذریعہ ہے. اللہ تعالیٰ جانتے ہیں وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور تم اس کی حقیقت کو نہیں جانتے. ناظرین، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے طلاق ثلاثہ کو بیان فرمایا تھا اور یہ بتایا تھا کہ اگر کوئی مرد اپنی بیوی کو 3 طلاقیں اگر دے دیتا ہے تو 3 طلاق کے بعد وہ مکمل حرام ہو جاتی ہے. لہٰذا اگر پھر اسی عورت سے اگر نکاح کرنا ہے تو اس کا جو پروسیس، جو طریقہ بتایا تھا، جو راستہ بتایا تھا، وہ حلالے کا راستہ تھا. اب وہ عورت کسی اور مرد سے نکاح کرے گی، اس کے بعد پھر وہ طلاق دے گا اور اس کی عدت گزارے گی، تب جا کر وہ پہلے شوہر کے لیے وہ حلال ہوگی. یہی حلالہ ہے. اور حلالے کے اندر یہ بات آئی تھی کہ صرف خلوت صحیحہ کافی نہیں ہے، بلکہ صحبت کرنا یہ لازم اور ضروری ہے. یہاں اللہ تعالیٰ دوسری بات بیان فرماتے ہیں. یہ دوسرے شوہر سے اللہ تعالیٰ یہ مخاطب ہے یہاں، اور یہ کہتے ہیں دوسرے شوہر سے کہ جب تم سے اس عورت نے نکاح کیا اور تم نے اسے طلاق دے دی اور تمہاری طلاق کی عدت بھی اس نے گزار لی اور وہ عورت اپنے پہلے شوہر اور بچوں سے ملنا چاہ رہی ہے یا نکاح کرنا چاہ رہی ہے، تو اگر وہ نکاح کرنا چاہے رضامندی سے تو تم انہیں منع نہ کرو. یہ تو اسلام کا اور شریعت کا طریقہ اور مذہب ہے، یہ دین ہے. لیکن چونکہ زمانہ جاہلیت کے اندر ہوتا یہ تھا کہ پہلی بات تو عورتوں پہ ظلم اس طرح ہوتا کہ بہت ساری طلاقیں دے دیا کرتے تھے لوگ، اور جب وہ عدت گزارنے لگتی، عدت کے کچھ ایام باقی رہتے تو پھر رجوع کر لیتے، پھر جو ہے وہ طلاق دیتے. ہم نے اس سے پہلے کے درس میں سنا بھی ہے. لیکن ایک روایت اور ایک غلط طریقہ بھی تھا عورتوں پہ ظلم کرنے کا، اور وہ طریقہ یہ تھا کہ اگر کوئی اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا تو اس عورت کو دوسرے مردوں سے نکاح اور شادی کی اجازت نہیں ہوتی تھی. یعنی چاروں طرف سے عورتوں پر ہی ظلم ہوتا تھا. اور ایک صحابی ہے حضرت معقل بن یسار رضی اللہ عنہ، انہوں نے اپنی بہن کی شادی کسی مسلمان سے کروا دی، انہوں نے طلاق دے دی، دوسرے مرد سے نکاح ہوا، اس نے بھی طلاق دے دیا. اب یہ حضرت معقل بن یسار کی جو بہن تھی وہ پہلے اپنے شوہر سے نکاح کرنا چاہتی تھی، اور وہ دونوں وہ بھی نکاح کرنا چاہ رہے تھے جن سے پہلا نکاح ہوا تھا. لیکن حضرت معقل بن یسار نے یہ سوچ کر کہ میری بہن کو پھر یہ طلاق نہ دے، وہ راضی نہیں ہوئے. چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت معقل بن یسار پہنچتے ہیں. اس موقع سے یہ آیت نازل ہوئی اور یہ حکم ہوا، بلکہ لڑکی اور عورت کے گارجین کو بھی اللہ نے یہاں مخاطب کیا ہے، اور کہ اگر اس شوہر ثانی کو بھی اللہ مخاطب ہے اور گارجین کو بھی مخاطب ہے کہ اگر وہ عورت دوبارہ اپنے پہلے شوہر سے اگر نکاح کرنا چاہے تو
تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، تم اسے منع نہ کرو بلکہ اس سے نکاح کرنے دو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ اور یوم آخرت پر، قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، یقیناً وہ انسان ان واقعات سے، ان احکامات سے ایک سبق اور ایک نصیحت لیتا ہے، اور اس کے ذریعے اللہ فرماتے ہیں کہ یہی پاکی اور صفائی اور طہارت اور تزکیے کا ذریعہ ہے، اس لیے کہ انسان کی تزکیہ اور طہارت کا ذریعہ وہ یہی ہے کہ انسان اللہ کے احکام پر عمل کرے۔ اللہ آخر میں فرماتے ہیں کہ آخر ان میں جو چھپی حکمتیں ہیں وہ تم نہیں جانتے، وہ میں جانتا ہوں، لہٰذا تم میرے احکام پر عمل کرو۔ اللہ پاک ہم سبوں کو اپنے احکام پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔